السلام علیکم۔ دجال پارٹ 1۔ اس لمحے برجدی سرطان اور اسد سے اچانک وہ نکیلے ٹکڑے اڑے، ایک بے پناہ مقناطیسی کشش کے تحت باہم یکجا ہوئے اور جیسے سرد ہوتے ہوئے کوئلے میں تبدیل ہو گئے۔ پھر اس ستارے میں چمک بڑھنے لگی اور تمام بروج لرزنے لگے۔ کیا یہ دوربین سنبھالنے والے ماہر فلکیات کے ہاتھ کی لرزش کا کمال تھا، جس نے اپنی بے ساختہ حیرت بھری چیخ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی؟ اسے ڈر تھا کہ شاید اس کے سوا کسی کو اس واقعے کا علم نہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا، کیونکہ زمین کی اتحا گہرائیوں سے واضح طور پر ایک آواز ابھری تھی، آواز جو انسانی تھی لیکن اسے انسانی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اور جیسے جیسے سیاہ ستارہ طاقت پکڑ رہا تھا، پاتال سے ابھرنے والی اس آواز کا حجم بھی بڑھ رہا تھا۔ غاروں میں، تہخانوں میں اور کھلے میدانوں میں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ وہ شیطان کے پجاری تھے جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے کچھ گا رہے تھے۔ اس کی گونج اوپر آسمان تک اور نیچے پاتال تک پہنچ رہی تھی۔ وہ چھٹے ماہ کا چھٹا دن اور چھٹا گھنٹہ تھا، وہ خاص الخاص لمحہ جس کے بارے میں قدیم عہد نامے کی پیش گوئی تھی کہ وہ کرۂ ارض کی تاریخ بدل ڈالے گا۔ پچھلی چند صدیوں میں ہونے والے جنگی اور المناک واقعات محض ریہرسل تھے۔ یہ چیک کیا جا رہا تھا کہ انسانیت سرنگوں ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ قصر روم کے زمانے میں عیسائیوں کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا اور لوگ تالیاں بجاتے تھے۔ ہٹلر کے دور میں یہودی زندہ جلا کر کوئلے میں تبدیل کر دیے گئے تھے۔ موجودہ عہد میں فلسطینیوں کے کچے مکانات تک میزائل کا نشانہ بن جاتے تھے۔ جمہوریت دم توڑ رہی تھی۔ ذہن کو، دماغ کو مفلوج کرنے والی منشیات جزو زندگی بن گئی تھی۔ بھائی بھائی کا دشمن اور باپ بیٹے کا مخالف بن گیا تھا۔ اسکول کی بس میں، بازاروں میں دھماکے کوئی غیر معمولی بات نہیں رہے تھے۔ بائبل کے طالب علموں نے اس واقعے کی علامتیں دیکھ اور سمجھ لی تھیں۔ مشترکہ منڈی کے روپ میں رومن امپائر پھر سے ابھر آئی تھی۔ اسرائیل کی شکل میں یہودیوں کو وہ زمین مل گئی تھی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ایک طرف کئی جگہ قحط تھا تو دوسری طرف بین الاقوامی معیشت کا ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ یہ اتفاقی واقعات نہیں تھے، یہ واضح طور پر واقعات کی سازش تھی۔ آسمانی کتاب کے باب انکشافات میں ان سب کی پیشگوئی کر دی گئی تھی۔ سیاہ ستارے کی چمک بڑھتی گئی، شیطانی گیت کی لے بلند ہوتی گئی، زمین مرتعش ہو گئی۔ ارمگدون کے قدیم شہر کے کھنڈرات میں موجود بوڑھے بیوکن ہگن نے واضح طور پر اسے محسوس کیا اور رونے لگا۔ اس کے مخطوطات اور اس کی قدیم الواح اب بیکار تھی۔ قدیم علوم کے طلبہ جو کھنڈرات میں کھدائی کر رہے تھے، انہوں نے زمین کو لرزتا محسوس کیا تو کھدائی چھوڑ دی۔ وہ سہم گئے تھے۔